الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پاک سورہ القصص میں چل رہا ہے آج اس کا چھٹا رکوع تلاوت آپ نے سماعت فرمائی اور بے شک ہم ان کے پاس مسلسل ہدایت کا فرمان بھیجتے رہے تاکہ وہ سمجھے اور نصیحت حاصل کرے اللہ کی ذات نے بہت خوبصورت ارشاد فرمایا کہ ہم مسلسل بندے تک نصیحت کا سامان پہنچاتے رہتے ہیں اذان بھی نصیحت کا حصہ ہے جو ہر ایک کے کان تک پہنچتی ہے اگر دل تعمیر کے مراحل میں ہو تو وہ اذان پہ ہی لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے اور اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے تو گھر سے خیرات پائے بغیر نہیں جاتا کچھ نہ کچھ اس کو ملتا ہی ہے جیسا وہ دل پیش کرتا ہے ایسی ہی خیرات لے کے جاتا ہے اس سخی کی بارگاہ میں کمی ہے کوئی نہیں صحیح تو یہ ہے کہ کل پڑھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ایسا دل جو جڑا ہوا نہ ہو اس کو خیر نہیں ملتی یعنی دل ہور پاسے من کا ہور پاسے والی بات کہ وہ نہ ہو سب سے بڑے شہنشاہ کی جب بات ہو تو دل بھی سور بھی ہر شے اسی کی طرف ہو کہیں اتنی بڑی ذات سے یعنی یہ نہ ہو کہ
بالکل وہ اس کو احساس جیسے یہ نماز میں ہوتا ہے کہ خیالات کہاں نہیں، یہ بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز میں کھڑے ہیں تو نماز والے کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، لہذا اس کی اگر یہ نہیں ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے، تو جسے اللہ دیکھ رہا ہو اسے کتنا خوبصورت انداز میں کھڑے ہونے تھے۔ یہ ایک پوسٹ آئی تھی کہ یہ جو ہری ٹوپی لے لے کے ادھر نماز پڑھنے، تو اس نے بڑی سختی سے لکھا اس سے نماز نہیں ہوتی۔ کہتے جب تم دنیا کے آداب بجا لاتے ہو، کسی کے مہمان جاتے ہو تو اچھے کپڑے پہنتے ہو، یا کسی دوست کو ملنے جاتے ہو تو احترام کرتے ہو، تو کیا سب سے بڑے خالق و مالک کا یہ احترام ہے کہ ادھار کی ٹوپی پکڑ کے ساتھ تمہارا اہتمام ہی نہیں ہے؟ صحیح نہیں بات؟ اہتمام جو کرے گا تو وہ پائے گا نا، تو لایا نہیں اپنا بندہ۔ لاتوں میں کیسے؟ تو اللہ پاک ہدایت کا سامان فرماتے کہ میں بھیجتا رہتا ہوں، یعنی اگر فرعون تک یہ سہولت حاصل ہے کہ اس کو بھی ہدایت کا سامان پہنچتا رہے، تو کلمہ گو تک تو اذان ہی بڑی زبردست دعوت فکر ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب توریت انجیل وغیرہ اس سے پہلے عطا فرمائی، ان میں جو منصف ہیں وہ اس پر قرآن پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی جو ان کتابوں کو بھی صحیح دل سے مانتے ہیں نا، وہ قرآن پہ بھی عمل لے آتے ہیں۔ جنہوں نے ان سے اعراض کر کے اپنے دل برباد کر لیے ہیں وہ اس کو بھی نہیں مانا۔ جب ان کے سامنے یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، بے شک ہم اس کے نازل ہونے سے پہلے ہی اس پر ایمان لا چکے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں اس کا ذکر پاک موجود تھا۔ وہ کعب بن سلیم کیا تھے جو یہودیوں کے سردار تھے، جو ایمان لے آئے تھے آقا پاک رام نے وہاں بھی اس کو خفیہ رکھنا ہے۔ وہ جن کو جب یہودیوں پہ غزوہ احد کے بعد ان کی بستی پہ حملہ کیا تو وہ ترلے لینے لگے کہ ہمیں بنو نذیر کی طرح ایک ایک شتر لے کے جانے دو، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ پاک نے آپ کے بارے میں اور فیصلہ کیا، تو ان کو لایا گیا تھا۔ وہ عبداللہ بن سلام فیصلہ کیا اور اس سے ساتھ تھے جی عبداللہ بن اسلام نہیں تھے، ان کو تو یہودی مانتا نہیں تھا، تو آپ اگر عبداللہ بن اسلام کہہ تو صحیح، انہوں نے کہا ہاں جی وہ صحیح۔ ان لوگوں کو ان کے سبق کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کا دگنا بدلہ دیا جائے گا۔ ایمان سے یہ جو فطرت آدم بنائی ہے نا کہ بھی یہ غلطی کرتا ہے، اور غلطی کرنے کے بعد جو ندامت کے آنسو بہاتا ہے، یہ اور کسی کو نصیب نہیں ہے۔ یہ اتنی اعلیٰ مخلوق ہے کہ اس کا منفی فعل بھی مثبت رخ اختیار کر جاتا ہے جب اس کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ دیکھو نا آدم علیہ السلام کو پھر کیسے کہتے ہیں، وہ چاہتا تو نہیں تھا، وہ چاہتا نہیں تھا، دیکھو خود اللہ پاک کہہ رہا ہے وہ چاہتا تو نہیں تھا ایسا کرنا، بس بھول گیا۔ اور یہ جو نیک بندے ہیں ان کو جب بہودہ بندے ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں
تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ہمارے اعمال ہمارے لیے، ہم تم سے دور ہی سے سلام کرتے ہیں، ہمیں جاہلوں سے کوئی سروکار نہیں، بے شک یہ نہیں کہ آپ جسے چاہیں اپنی طرف سے زبردستی سیدھے راستہ پہ لے آئیں، ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت فرماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کلی اختیار اسی بادشاہ کا ہے۔ یہ بندہ تو اس کے حکم کے تحت، وہ بندہ عظیم بھی اس کے حکم کے تحت مخلوق خدا کو ہدایت پہنچاتا ہے۔ یہ اٹل فیصلہ ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دل توڑنے والا انہیں نہیں فکرہ لکھنا چاہیے کہ آپ جیسے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے، جو تیری بات غور سے سن لیتے ہیں انہیں میں ہدایت دے دیتا ہوں، جو تیری بات غور سے نہیں سنتے وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت تمہارے کتنا بے رحم لکھتے ہیں، ہدایت تمہارے اختیار میں نہیں، جسے وہ پسند فرما لے اسے تو موت بھی نہیں قبول کرتی ہدایت کے بغیر۔ اکرمہ کو کیا، اکرمہ بن ابو جہل فتح مکہ کے دن ایک موڑ کے اوپر آقا پاک سے مڑ بھیڑ ہو گئی، دیکھتے ہی بھاگ پڑا، اوہو اب میں نے نہیں بچنا، تو وہ جا کے سمندر میں جدہ کے پاس چھلانگ لگا دی، لہروں نے ڈھال باہر نکال دیا۔ حفیظ جلندی وہاں لکھتے ہیں اکرمہ اب موت تم کو چھو نہیں سکتی کہ ان پاک نگاہوں نے تجھے جو ہے پسند کر لیا ہے۔ ابو جہل کا بیٹا ہے، دشمن کا بیٹا، وہ رحمت للعالمین، تیری مثال ہے ہی نہیں، تو رحمت للعالمین میں تیری کوئی مثال نہیں، اور اللہ پاک کی رب العالمین میں کوئی مثال نہیں۔ تو وہ جتنے میں ان کے گھر والی بیوی آتی تو آ کے پناہ مانگتی ہے، تو فاتحہ پناہ دے دی، کہتے ہیں وہ تو اعتبار ہی نہیں کرے گا، کوئی نشانی دے دے، آئے میرے اللہ، اپنی چادر مبارک دے دی کہ جا اس کو دکھا دے کہ یہ دیکھ لے، پناہ دے دی۔ چادر دی تھی کہ جوتا دیا تھا؟ چادر مبارک، وہ جا کے نا وہ مانے نہ ساحل پہ کھڑا، تو انہوں نے کہا یہ دیکھو انہوں نے چادر بھیج دیا۔ کوئی تاریخ کا واقعہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی کسی نے دشمن کو ایسے معاف کیا؟ یہ احد میں جہاں خالد بن ولید نے حملہ کیا تھا، اس کو بھی سیف اللہ کا خطاب نہیں دے دیا؟ وہ خالد بن ولید ایک انصاری کے بھائی کو مار رہے، تو آقا پاک مسکرا رہے، تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے بھائی کو مارا مسکرا رہے ہیں، مانے لگے میں دونوں کی عاقبت ایک جیسی دیکھ رہا، وہ بھی بعد میں یعنی آج یہ کفر پہ ہے، کل یہی سیف اللہ بنے گا، تو میں عاقبت دونوں کی ایک جیسی دیکھ رہا ہوں۔ ادھر کہتے ہیں اس کو کچھ پتہ نہیں۔ یار آقا پاک کے بارے میں مثبت بات تو کر لو، منفی بات کا سوچو بھی نہ، جو آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اے محبوب، جو تجھے سن لے غور سے اس کو تو میں ہدایت دے دیتا ہوں، جو تیرے ساتھ سیدھا دل نہ کرے اس کو ہدایت نہیں دیتا، اور وہ سیدھے راستہ پر آنے والوں کو خوب جانتا ہے، دل کا زبردستی پھیرنا اسی کے قبضہ میں ہے۔ اچھا یہ گرامر کے مارے ہوئے ایسا کرتے رہتے ہیں، مگر دل کا ایمان سے دل کا پھیرنا، یہ جو محبوب کی طرف پھیر جائے اس کا دل تسلیم کا پیکر بن جاتا ہے، جو محبوب سے بے اتنائی برتتا ہے اس کو ہدایت کا کوئی ذرہ بھی نہیں دیتا۔ لہذا آج کیا ہے، اللہ کے محبوب کو اتنا چاہا جائے، اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دیتا۔
آپ کا واسطہ دیا جائے، آپ کا وسیلہ بنایا جائے۔ اے اللہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، بس اپنے محبوب کا صدقہ ہماری کمیاں کوتاہیاں دور کر دیں۔ اور کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو لوگ ہمارے ملک سے ہمیں نکال باہر کریں گے، اچک لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کیا ہم نے ان کو امن والے گھر میں جگہ نہ دی جس کی جس کی طرف ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں؟ یہ ہماری طرف سے رزق ہے، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں، قصداً انسان بنتے ہیں۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں، کہتے ہیں بھی ہمیں نکال دیں گے، کہتے ہیں یہاں بسایا کس نے ہے؟ میں نے ہی بسایا ہے۔ اور دیکھو ہوتا کچھ بھی نہیں، مگر کائنات دنیا کے سارے پھل وہاں بہترین صورت میں موجود ہوتے۔ ایک کیلا کھا لو تو بھوک نہیں رہتی، اتنا بڑا کیلا زبردست۔ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی جو اپنے عیش پر حد سے بڑھ گئی تھی۔ یہ ان کے مکان ہیں اجڑے ہوئے جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد ہوئے، آخرکار ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ اور آپ کے رب کی یہ شان ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے جب تک کہ ان کی اصل بڑی بستی میں رسول نہ بھیجے۔ یعنی وہ ان کو پہلے دعوت ہدایت دیتا ہے کہ میرے اس محبوب کو مان لو، بس تمہارے پچھلے گناہ سب معاف کر دیں گے۔ جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائیں اور ہم بستیوں کو جبھی یہ اس طرح کہتے ہیں کہ وہ آیتیں پڑھ کے سنائیں، یقیناً وہ آیتیں ہی پڑھ کے سناتے ہیں، مگر عشق و مستی کی دنیا میں یہ ہے کہ اس کو تسلیم کر لیں، اس سے پیار کریں، اسے جادوگر مت کہیں، اسے جھوٹا مت کہیں، اس کی بات کو اچھا مان لے، میں تمہیں ہدایت دے دوں گا۔ ہدایت ملے گی تو پھر وہ آخرت بھی صحیح ہو جائے گی۔ ہم بستیوں کو جب بھی ہلاک و غارق کرتے ہیں جبکہ وہاں کے رہنے والے لگاتار نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں اور ہمارے اس محبوب بندے کو مانتے نہیں۔ اور اے لوگوں، جو کچھ چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا برتاؤ اور اسباب و سامان اس کی آرائش ہے۔ جو کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ لہذا یہ کافروں کی شان و شوکت کو دیکھ کے ذرا بھی دل میں کچھ حسرت نہ لایا کرو کہ تم مالک ہو ان کے، مگر آخرت میں جو ختم نہیں ہونا، اور یہ تو ناپائیدار چیز کو چاہ رہے ہیں جو بھی ختم ہو جائے گی۔ اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں آپ کے لیے ہیں۔ اے عقل مندو، اتنا تو سوچو کہ اللہ جس سے پیار کرے اسے کوئی نقصان تو نہیں دے گا۔ بس ہمارا محدود ذہن یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ دنیا والی دے دے، اللہ کہتا نہیں، یہاں مچھلی کام ہی ٹھیک ہے، جنت میں تجھے مچھلیاں دیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گی۔ تو لہذا فرمایا جو اللہ کے دیے پہ راضی ہو گیا اللہ اس پہ راضی ہو۔ اب راضی ہونے کی ڈگری ہے، اگر دل و جان سے راضی ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق پاک کی طرح تو اللہ پاک جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو شان بخشتا ہے۔ اگر راضی ہوا منہ بسور کے تو آخرت میں بھی اتنا ہی حصہ لے گا۔ بس جس نے، یعنی یہ ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندے تو میرے دیے پہ راضی ہو جا، یعنی اب تقدیر الہی پہ راضی ہو جا، میں تجھ پہ راضی ہوں۔ اگر تو راضی نہیں ہوگا تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں، اور آخر قبر کی دیوار آ جائے گی، دنیا کے پیچھے بھاگ کے مر جائے گا، ملے گا کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ پاک، تیرا بندہ تیرا محتاج محض ہے، بس اس پہ کرم کی نظر رکھنا۔ ہم آج جو مسکین بندے تیرے سوالی، تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرنے والے، یا اللہ پاک ان زلفوں کا واسطہ جن کی خود ہی تعریفیں کرتا ہے، ہمارے قلوب و اذہان کو
اس پیرائے میں رکھنا جس پیرائے پہ تیری پسندیدگی ہے۔ صلی اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الصلاۃ علی سید السادات صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود و سلام کی جو بہاریں جمع فرمائی علامہ امام محمد یوسف اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ فرمایا علامہ حافظ بشیر احمد سعیدی رحمۃ اللہ علیہ اور پروفیسر محمد اکرم مدنی۔ صلاۃ الکبریٰ رشحات الفکر حضور سید غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں اپنے ساتھ مشغول رکھ۔ آمین۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں اپنے ساتھ مشغول رکھ، آمین۔ اور ہمیں ایسی عطا عنایت فرما جس میں تیرے سوا کسی کی گنجائش نہ ہو، اور تیرے سوا کسی ایسی کی عطا فرما عنایت فرما جس میں تیرے سوا کسی کی گنجائش نہ ہو، یعنی کوئی اور ہمارے دل میں نہ آئے چیز کوئی۔ ابھی کوئی کہے گا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آنا اللہ کا آنا ہے، آپ نے اس میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی یاد اللہ کی یاد، آپ کا ذکر اللہ کا ذکر، آپ کا پیار اللہ کا پیار، یہ دو ہے ہی نہیں۔ تیرے سوا کسی کی مداخلت نہ ہو، جو علوم الہیہ سے، صفات ربانیہ سے اور اخلاق محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسعت وسیع ہو۔ ہمارے عقائد حسن ظن، جمیل، حق الیقین اور حقیقت تمکین سے کمی فرما، اور ہمارے احوال کو توفیق، سعادت، حسن یقین سے مضبوط فرما، اور حسن یقین، حسن یقین یقین کی اعلیٰ منزل، حسین یقین جب بن جائے، یقین بھی ہوگا سادہ سا، یقین کی اعلیٰ منزل ہوگی تو وہ حسن یقین ہوگا۔ اے اللہ، اس نعمت سے اس مرد حق آگاہ کی طفیل جو تو نے پڑھنے کی توفیق بخشی ہے، ہمارے نامہ اعمال میں بھی لیا جائے، اور راہ استقامت پر ہمیں پکا بٹھا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اپنے ان لوگوں کے راہ استقامت مطلب جو حاصل ہو گیا ہے اس سے پیچھے نہ جائیں، آگے جائیں۔ جو کچھ قرب کی منزل مل گئی ہے، کسی کوتاہی سے اسے نہ چھوڑ بیٹھے، تو وہ یعنی استقامت اس کو کہتے ہیں۔ اور ہمیں ثابت قدم رکھ اپنے ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، آمین۔ جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے۔ کرامت کی بلند ترین چوٹیوں پر بنیادی بزرگی میں ہمارے مقاصد کو مضبوط فرما، اپنے اول العزم رسولوں کے عزائم کے صدقے، اے فریادیوں کے فریاد رس، اے مدد طلب کرنے والوں کے مددگار، اپنے الطاف رحمت سے ہماری مدد فرما، آمین۔ ہمیں دوری کی گمراہی سے محفوظ فرما، ہائے ہائے، دوری کے نہیں، یعنی تیرے سے دور نہ ہو جائے، فراق نہ آ جائے، وصال کی لذت نصیب رہے۔ محبت کی بچھاڑ گاہوں میں ہمیں اپنی عنایت کے جوکوں میں لپیٹ لے، اپنی ہدایت کے انوار سے اپنے قرب کے مقامات پر ہماری حاجت روائی فرما، آمین۔ ایک ایک فکرے پہ دل کی گہرائیوں سے آمین۔ ہمیں اپنی غالب مدد سے نواز، جو قرآن مجید کے ساتھ طاقت دی گئی ہو، اپنے فضل، اپنی رحمت کے ساتھ، اے رحم الراحمین، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، ہم پر اپنے کرم سے متوجہ ہو، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ چلو جی، اللہم صلی اللہ سیدنا۔ اے بار اللہ، جو دعائیں دوران
پڑھائی مانگی گئی ہیں، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، ان دعاؤں کو ہماری دعائیں بنا قبول فرما لے، ہمارے قلوب و اذہان کو وہ سچی لگن عطا فرما دے جو تیری بارگاہ میں قبولیت کا شرف رکھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔